زندگی کے 12 اصول، یہ کتاب جارڈن پیٹرسن نے لکھی ہے اور یہ نیو یارک ٹائم کی بیسٹ سیلر کتاب ہے۔ جارڈن پیٹرسن اس افراتفری کی دنیا میں روشنی کا ایک مینار ہے، ایک ماہر نفسیات جس کی تحریر سائنس اور عقل کو یکجا کرتی ہے۔ ان کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ پیچیدہ خیالات کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کتاب زندگی کے لیے اس کے 12 اصول کا احاطہ کرتا ہے، جن کا مقصد نہ صرف فرد کی زندگی کے لیے رہنمائی کرنا ہے بلکہ معاشرے کی موجودہ برائیوں کا علاج بھی ہے۔ اس کتاب کے اہم موضوعات میں سے ایک یہ ہے کہ ذاتی تبدیلی ممکن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کل کے مقابلے میں آج قدرے بہتر ہو سکتے ہیں۔ پیریٹو کے اصول کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں غیر متناسب بڑے نتائج برآمد کر سکتی ہیں۔ انسان قوانین اور پابندی کو پسند نہیں کرتا، پھر بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھانچے کی ضرورت ہے جو قواعد کے بغیر ناممکن ہے۔ قواعد ترتیب لاتے ہیں، تعاون اور مستحکم تعلقات کو آسان بناتے ہیں، جس کے بغیر افراتفری اور غیر یقینی صورتحال ہوگی۔ جارج پیٹرسن کا خیال ہے کہ ایک آزاد اور مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ان اصولوں کو اپنانا ہے جو آپ کی زندگی میں اچھا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ اچھائی ہی برائی کی روک تھام ہے اور اچھے اصول جو غیر ضروری انسانی مسائل کو کم کرتے ہیں ہمیں بہتر زندگی گزارنے میں مدد فراہم کریں گے۔ دنیا کو تنازع کی خوفناک الجھن سے کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے اور دوسری طرف نفسیاتی اور معاشرتی برائیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا فرد کی بلندی اور نشوونما کے ذریعے۔ اصول نمبر 1، اپنے کندھوں کو پیچھے رکھ کر سیدھے کھڑے ہوں۔ مضبوط خود اعتماد والے لوگ تحفظ اور اعتماد کا احساس محسوس کرتے ہیں جو انہیں زیادہ پرکشش اور عزت دار بناتا ہے۔ اس سے ان کی پیداواری صلاحیت اور تندرستی میں بہتری آتی ہے جو ان کے خود شناسی کو مزید تقویت دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدھے کھڑے ہو، جھکو مت۔ جھکا ہوا شخص یہ شکست اور کم حیثیت کا اظہار کرتا ہے۔ اپنے کاندھوں کو پیچھے دھکیلیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ یہ خود کو اور دوسروں کے لیے اعتماد کا اشارہ دیتا ہے۔ آپ بہتر محسوس کریں گے، دوسرے آپ کو زیادہ عزت دیں گے۔ مثال کے طور پہ افسردہ لوگ بیکار اور بوجھ محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ غم سے دوچار اور تکلیف دہ محسوس کر سکتے ہیں۔ کہ ایک سائنٹسٹ نے 1920 کی دہائی میں 12 مرغیوں پر ریسرچ کی اور جب اس نے ان کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ جب کھانا کھلانے کا وقت آیا تو مضبوط صحت مند مرغیوں نے پہلے کھانا کھایا اور بیمار یا ڈرپوک مرغیوں نے بعد میں۔ میں علامہ اقبال کا شعر ایڈ کر دیتا ہوں۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، اپنے آپ پہ یقین کریں اور بالکل سیدھا ہو کر چلیں۔ دوسرا اصول، اپنے آپ سے پیار کریں جیسے آپ دوسروں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم اکثر دوسروں کی دیکھ بھال کرنے میں بہتر ہوتے ہیں لیکن اپنا خیال نہیں رکھتے۔ ہم خود بھی اپنے احترام کے مستحق ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے آپ اپنے لیے ہیں، لہٰذا آپ اخلاقی طور پہ اپنے آپ کا خیال رکھنے کے پابند ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کا خیال رکھنا، مدد کرنا اور اپنے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح آپ دوسرے شخص کا خیال کرتے ہیں یا مدد کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد اور سمت کی نشاندہی کریں اور پھر صحت مند فیصلہ کریں جو آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ قاعدہ 3، رول 3، اپنے دوستوں کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ ان لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے لیے بہتر چاہتے ہیں، اور کریں کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے جس کی دوستی آپ اپنے والد یا اپنے بیٹے سے نہیں کریں گے تو آپ
اپنے لیے ایسا دوست کیوں رکھیں گے؟ آپ کو ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، بدتر نہیں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ایک اچھی چیز ہے، کوئی خود غرضی نہیں، جو آپ کے لیے اچھے ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ رفاقت کرنا مناسب اور قابل تعریف ہے جن کی زندگیوں میں بہتری آئے گی اگر وہ آپ کی زندگی کو اصول 4 اپنے آپ سے مقابلہ کریں۔ مستقبل ماضی کی طرح ہے لیکن ایک اہم فرق ہے، ماضی طے ہے لیکن مستقبل نہیں۔ یہ بہتر ہو سکتا ہے کچھ درست کرنے سے۔ دوسرے لوگوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اپنے آپ سے مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ کو پکڑنا چاہیے جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دوسروں سے موازنہ ہمیں دوسروں کے معیار کے مطابق خود کی پیمائش کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرنا بند کریں۔ کیا آپ اپنے آنے والا کل بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر اپنے آپ کو صحیح راستے پہ ڈالیں۔ اپنے آپ کو اپنے اہداف سے پرکھیں، دوسروں سے نہیں۔ اپنی بے اطمینانی کو گہرائی سے دیکھیں اور سمجھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیوں۔ اپنے مقصد کی وضاحت کریں۔ اپنے اہداف کو آج کسی قابل حصول چیز میں تبدیل کریں۔ اگر آپ یہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کی کامیابی کے جنون میں مبتلا ہونا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس خود کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ایماندار ہونے کی ہمت کریں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اور چھوٹی تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کر کے شروع کریں جو آپ کے آنے والے کل کو بہتر بنائے گا۔ اگرچہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اپنی خوشی کے لیے کچھ ذمہ داری لینا آپ کو آہستہ آہستہ اپنے اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل بناتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5، رول نمبر 5، بچوں کو وہ کام نہ کرنے دیں جس سے آپ انہیں ناپسند کریں۔ بچوں کی پرورش کرنا مشکل اور تھکا دینے والا ہے اور غلطیاں کرنا آسان ہے۔ ان پر برا دن، تھکاوٹ، بھوک، تناؤ وغیرہ آپ کو غیر معقول بنا سکتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ جدید والدین اپنے بچوں کی معصومیت کے بارے میں رومانوی اور غیر حقیقت پسندانہ نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو ناپسند کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے وہ نظم و ضبط کی سخت محنت سے گریز کرتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کرنا جو طویل مدت میں نقصان دہ ہے۔ مصنف والدین پہ زور دیتا ہے کہ وہ واضح حدود کو برقرار رکھیں اور اس کے لیے مثبت اور منفی دونوں طرح کی کمک استعمال کریں، جس سے بچوں کو باہر کی دنیا میں ہم عمروں اور بڑوں کے ساتھ ملنا جلنا سیکھنے میں مدد ملتی ہے، جس سے ہر کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر والدین اپنے بچوں سے دوستی چاہتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے عزت کو قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بچے کے بہت سے دوست ہوں گے لیکن صرف 2 والدین۔ بچوں کو اپنی بہترین شخصیت بننے کے لیے اپنے والدین سے نظم و ضبط اور ٹھوس مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کا کہنا ہے کہ دوستوں کے پاس درست کرنے کا بہت محدود اختیار ہے، لہٰذا نظم و ضبط کرنا والدین کا کام ہے۔ اپنے بچوں کے لیے واضح اصول قائم کریں، پھر انہیں تقویت دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں پر غیر ضروری طور پر سختی قاعدہ 6، رول 6، دنیا پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو درست ترتیب میں رکھیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ زندگی کے پرانے پریشان کن اسرار میں سے ایک ہے اور آج تک ہم نے اسے حل نہیں کیا ہے۔ اکثر اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں پہ ناانصافی کا الزام لگانا آسان ہے، چاہے وہ عالمی سطح پر ہو یا ذاتی سطح پہ۔ تاہم یہ دنیا کے مصائب کا صحیح جواب نہیں ہے اور نہ ہی ہماری مایوسی کا۔ مصنف انفرادی احتساب اور خود کی بہتری کی ضرورت پہ زور دیتا ہے۔ لوگوں کو اپنی ذاتی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور مجموعی طور پہ معاشرے یا پوری دنیا کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔
بیرونی دنیا لوگوں کے گروپ یا کسی مخصوص شخص کو اپنی بدقسمتی کے لیے مورد الزام ٹھہرانا آسان ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ایسا کریں، آپ سوال کریں، کیا آپ نے اپنے لیے دستیاب ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا یا صرف آپ انگلیاں اٹھا رہے تھے؟ ایسی باتیں کہنا شروع کریں جو آپ کو مضبوط بنائے۔ اپنے حالات پہ غور کریں، چھوٹی شروعات سے شروع کریں اور چھوٹے چھوٹے مواقع ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کیا آپ اپنے کیریئر یا یہاں تک کہ اپنی ملازمت پہ سخت محنت کر رہے ہیں، یا کیا آپ تلخی اور ناراضگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اپنے شریک حیات اور اپنے بچوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ کیا آپ کی ایسی عادتیں ہیں جو آپ کی صحت اور تندرستی کو تباہ کر رہی ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے آس پاس کی چیزوں کو بہتر بنائے گی؟ اگر جواب نہیں ہے تو کوشش کرنے کے لیے یہاں کچھ ہے۔ اس دنیا پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ترتیب دیں۔ رول 7، قاعدہ 7، تعاقب کریں کہ کیا معنی خیز ہے اور کیا مناسب نہیں۔ جو چیز معنی خیز ہے اس کی پیروی کرو یا پھر با معنی اہداف پہ توجہ دیں۔ لوگوں نے ہزاروں سال تک کامیاب کو کامیاب اور ناکام کو ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ اپنے ہدف بنائیں، توجہ فرمائیں، آپ جو ٹھیک کر سکتے ہیں اسے ٹھیک کریں، فوری تسکین کے بجائے قربانی کی کوشش کریں۔ مصنف نے مشورہ دیا ہے کہ ہمارا بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ فوری تسکین کے بجائے قربانی کا پیچھا کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی حال میں فوری لذت کو ترک کر کے مستقبل میں بہتر چیزیں پیش کرتی ہے، اور یہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں۔ بہرحال ہم ان چیزوں کی قربانی دیتے ہیں جو ہم روزانہ کام پہ جانے اور روزی کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ قاعدہ 8، رول 8، سچ بولو یا کم از کم جھوٹ مت بولو۔ اگر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اگر آپ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اپنے کردار کو کمزور کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی وہ نہیں ہے جو ہو سکتی ہے تو سچ کہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ شدت سے کسی نظریے سے چمٹے ہوئے ہیں یا عصبیت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو سچ کہنے کی کوشش کریں۔ حقیقت کا سچائی سے سامنا کریں اور اچھے کی پیروی۔ اپنی ذاتی سچائی کو فروغ دینا چاہیے اور پھر صرف ان طریقوں سے کام کرنا چاہیے جو آپ کی ذاتی سچائی کے مطابق ہوں۔ ایک بار جب آپ اپنی سچائی کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس سفر کرنے کی ایک منزل ہوتی ہے۔ یہ اضطراب کو کم کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ مشکلات سے نمٹ رہے ہوں اور الجھن یا مایوس ہوں پھر بھی سچ بتائیں۔ یہ کمزوری اور صداقت کا ایک ایسا ڈسپلن ہے جو اعتماد کو فروغ دیتا ہے، جبکہ سچ کہنے سے بعض اوقات تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں کہ یہ دوسرے اور اپنے آپ کی بہترین خدمت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں اور نہ دوسروں سے۔ جب آپ اپنے معیار کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں تو سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ کی زندگی وہ نہیں ہے جو ہو سکتی ہے تو سچ کہنے کی کوشش کریں، سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ مت بولیں۔ رول 9، قاعدہ 9، فرض کریں کہ جس شخص کو آپ سن رہے ہیں وہ کچھ جانتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ دوسرے لوگوں کو سوچ سمجھ کر سنیں، آپ کچھ سیکھیں گے اور وہ آپ پر بھروسہ کریں گے۔ فرض کریں کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اس معلومات سے واقف ہو سکتا ہے جس سے آپ لا علم ہیں۔ مصنف نے شائستگی اور کھلے ذہن کی قدر کو نمایاں کیا ہے۔ تجسس کے ساتھ دوسرے شخص کو سننے میں مشغول ہو کر آپ اپنے علم اور فہم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 10 یا رول 10، اپنی تقریر میں عین مطابق بنو، یعنی بی پریسائز ان یور اسپیچ۔ خاص طور پہ اپنے مسئلے کی وضاحت کریں، اس سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی گفتگو میں عین مطابق رہیں،
درست زبان کی وضاحت کے ساتھ دنیا کی پیچیدگیوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تقریر میں ہمیشہ درست رہیں۔ اصول 11، انسانی فطرت کو دبانے سے گریز کریں۔ بچوں کو اس وقت پریشان نہ کریں جب وہ اسکیٹ بورڈنگ کر رہے ہوں۔ یقیناً یہ خطرناک ہے۔ وہ خطرے پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ محفوظ رہنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ قابل بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ قابلیت ہی ہے جو لوگوں کو اتنا ہی محفوظ بناتی ہے جتنا وہ واقعی ہو سکتے ہیں۔ انسان کی نوعیت کبھی بھی چیلنج اور خطرے کے بغیر اپنی پوری صلاحیت تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ 12واں رول، 12th رول، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جشن منائیں۔ ہر دن اپنے آس پاس کی بھلائی کو تلاش کریں۔ اپنے قابو سے باہر ہونے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور غیر یقینی صورتحال کے ساتھ آرام دہ ہو جاؤ۔ مشکل وقتوں میں بھی شکریہ ادا کریں۔ جب بھی ذرا سی کامیابی حاصل کریں یا آپ کا بچہ کامیابی حاصل کرے تو سیلیبریٹ کریں، خوش ہوں، اچھے کھانے کھائیں۔